ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے 3 اقوام کا ذکر کیا ہے، اور ان 3 اقوام کا مسلمانوں کے ساتھ جو کنڈکٹ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک یہودی ہے، دوسری مشرکین ہیں، اور تیسری جو قوم ہے وہ ہے نصارہ یعنی کہ عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اقوام کے بارے میں بتایا ہے کہ جو یہودی اور مشرکین ہیں ان کی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ہیں، جبکہ جو نصارہ ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ کنڈکٹ رویہ ٹھیک ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں زیادہ قریب ہیں۔ ان میں سے جو 2 اقوام ہیں وہ مسلمانوں کی بڑی شدید دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی بالخصوص جو یہودی ہیں ان کی دشمنی پچھلے تقریباً 70-80 سال سے، اور بالخصوص پچھلے 7 ماہ سے تو پوری دنیا کے ہر ایک انسان نے دیکھ لی کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک مشہور یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، وہ یہ ایک ایسا کوئی انسیڈنٹس ہے کہ ان کا انہی 2 اقوام کے بارے میں انتہائی نرم رویہ ہے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں اور یہ مشرکین ہیں، آپ ان کو پائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو عداوت ہے بڑی سخت ہے، یہ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ یہ صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو ان صاحب نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، احادیث کو پڑھا ہی نہیں، یا پھر ان کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے، اس وجہ سے وہ ان دونوں اقوام کو ان کے لیے بڑا ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ مثلا پچھلے کوئی 1-1.5 سال پہلے ایک انڈین عورت بی جے پی سے جس کا تعلق ہے، بی جے پی کی ایک رہنما نوپر شرما، اس عورت نے ایک دن میں 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور میڈیا پہ کی آ کے۔ لیکن ان صاحب نے اس عورت کی بجائے یہ کہا کہ اس عورت کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس مسلمان کا ہے جو اس عورت کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، اور سٹارٹ اس نے کیا۔ اب انہوں نے یہ بات تو کہہ دی کہ سٹارٹ ابتدا مسلمان کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی پہل مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے، ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، اس عورت کے جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ ریبٹل کر رہی ہے۔ تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے، اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی، کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے، تو وہ چل رہا ہے۔ تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ اب مسلمان نے کسی کے ریلیجن کے بارے میں کیا بات کی ہے وہ دکھا نہیں سکے، بلکہ وہ صاحب اتنے زیادہ سادہ لوگ بن گئے کہ مسلمان نے جو بات کی تھی وہ تو انڈین میڈیا نے ریموو کر دی میڈیا سے، جبکہ جو بی جے پی کی رہنما تھی اس کو رہنے دیا۔ تو یہ ان صاحب کا کہنا ہے، یعنی کہ ان کو قرآن پاک کی آیات بھول گئیں، ان کو ہندو کا کشمیر میں ظلم و ستم بھول گیا، ان کو 2002 میں جو وہاں پر گجرات کا مسیکر تھا وہ تو بھول گیا، وہاں پر 2000 کے لگ بھگ مسلمان جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، 2500 پلس مسلمانوں کو زخمی کیا گیا، اور انڈین گورنمنٹ نے، انڈین سپریم کورٹ نے وہ سارے کے سارے اس قتل و غارت میں جو لوگ شامل تھے ان کو بری کر دیا، اور ان میں سے ایک مودی ہے جو بعد میں انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے۔ اس سارا کچھ کرنے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ نریندر مودی تھا، اور اس کے بعد وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بن گیا۔ لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو مسلمان کی جو گستاخی، مسلمان نے ان کے ریلیجن کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ تو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا،
اور نوب اور شرما کا رہنے دیا گیا۔ تو ان صاحب کا جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں رویہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں ہی کو مجرم قرار دیتے ہیں ہر معاملے میں، اور مشرکین جو ہیں جو کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے فرما چکا ہے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ بہت بڑے جو ہے نا عقل مند ثابت ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا، جبکہ ان صاحب کو مسلمان کی طرف سے ابتدا نظر آئی جو کہ دکھا نہیں سکے اور آج تک دکھا نہیں سکے۔ دوسری جو قوم ہے یہودی، جن کے بارے میں پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسپٹلز میں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جیلوں میں قتل کر رہے ہیں، جیلوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں، اور جو ان کے قیدوں میں ہیں ان کو بھی قتل کر رہے ہیں، جو زخمی ہیں ان کو بھی قتل کر رہے ہیں، اور مسلمان بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور اس بارے میں نہ صرف پوری دنیا کے مسلمان یا کوئی دوسری اقوام بلکہ یہودی بھی اس بارے میں میدان میں نکل آئے کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں نہیں، انہوں نے آئرن ڈوم بنا کے پوری دنیا کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا، بلکہ فلسطین کے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان کیا کہ اگر فلسطین کے مسلمانوں ان کا آئرن ڈوم نہ ہوتا تو ایران کے جو وہاں پر ڈرون گئے تھے ان سے مسلمان شہید ہو جاتے، لہٰذا آئرن ڈوم حافظہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے۔ ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے، ماشاءاللہ، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو، حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا، وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی